الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 162 کا مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ امام نووی نے باب باندھا ہے اور اس کے دلائل میں اب یہ قرآن مجید کی آیت پیش کریں گے پہلے اور پھر اس کے بعد احادیث۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں اس کی تشریح میں جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ بیسیکلی یعنی میں نے ترجمہ بھی جو انہوں نے یہاں کیا ہوا ہے نا اس طرح نہیں میں نے کیا۔ بیسیکلی جا آ جو ہے جا وہ ماضی کا ویسے سیگا ہے اور انہوں نے یہاں ترجمہ یہی کیا، اور وہ جو ان کے بعد آئے اور وہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس دور میں اگر دیکھیں گے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا صحابہ کرام کے دور میں، تو اس طرح یعنی سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ یہ بات کہیں گے۔ یعنی قرآن مجید تو اس وقت ہی نازل ہو گیا نا، اس وقت تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بعد میں آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حقیقت یہی ہے کہ پھر بعد میں جو تابعین آئے ہیں، تبع تابعین آئے ہیں، تو وہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ان کو بھی بخش دے جو صحابہ کرام تھے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو اور ہمیں بھی بخش دے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے کہ یعنی یہاں سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ سے پہلے لوگ فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دلیل اصل میں لی ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی۔ یعنی وہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی فوت ہوتے وقت جو بزرگ ہوتے ہیں کوئی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، میرے بعد ان چیزوں کا جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، تو ان کو کوئی موقع نہیں ملا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ان کو موقع ملتا میری ماں کو تو وہ صدقہ کرنے کا جو ہے نا ضرور حکم دیتی، تلقین کرتی۔ آگے فرمایا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، یعنی وہ صحابی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی بالکل اجر ملے گا، اور اس کا جو ہے نا جو ان کی نیت تھی اور آپ اس کی اولاد ہیں تو جو ایصال ثواب کی بات ہے، تو جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا اجر جو ہے وہ جو ہے نا ان کو ملے گا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اسی حوالے سے زیادہ اہم ہے اور اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہے، یعنی اس میں ایکسیپشنل کیس آگے آئے گا، ورنہ یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے کہ ان کا فیض اسے پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی جو ایسا صدقہ ہو جو جاری رہے۔ نمبر 2 یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یعنی ایسا علم اس نے کوئی علمی کام کیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں آپ دیکھتے ہیں جیسے پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، سرائے ہوتی تھی، لوگ مسافر خانہ جس کو کہا جاتا ہے لوگ بنا لیتے تھے، اور آتے جاتے مسافروں کو پانی پینے کے لیے، رہائش کے لیے ایک بڑی سہولت ہو جاتی تھی۔
بڑا اہم ہوتا تھا، سرائے بڑی مشہور ہوتی تھی پہلے زمانے میں. اسی طرح یہ ہے کہ کوئی ہسپتال بنا دیتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی مسجد بنا دیتا ہے. اور سب سے اہم جو ہے نا وہ ہے کہ جس طرح ہم ابھی قرآن انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، اس طرح کا کوئی ادارہ بنا دیتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے لیے، جس کو مدرسہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، ہم زیادہ قرآن انسٹیٹیوٹ یا اس طرح کے جو ادارے ہیں اس پہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے، ایسا ادارہ بنا دیتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قیامت تک، یعنی جب تک وہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں گے، اس سے علم حاصل کریں گے، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جتنا بھی اسے خیر پھوٹے گی، یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس سے صرف پڑھیں گے اس کا ثواب، وہ آگے جہاں جہاں پڑھائیں گے، آگے جا کے وہ ادارے قائم کریں گے، جدھر بھی وہ جائیں گے، جو بھی نیکی کے کام وہاں سے پڑھ کے وہ انہوں نے آگے کیے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس بندے کے کھاتے میں لکھے جائیں گے جس نے وہ بنایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ علم کے حوالے سے، تو علم میں بھی یہی ہے کہ سب سے بہترین علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کے اوپر کام کیا ہو، مثلا کتابیں لکھی ہوں قرآن و حدیث پہ، یعنی مختلف مضامین پہ، مختلف موضوعات پہ، جس طرح سیرت النبی ہے اس پہ کتابیں لکھی ہوں، مطلب دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو، یا کوئی درس کا کوئی حلقہ قائم کیا ہو، درس حدیث کا، درس قرآن کا، پھر یہ ہے کہ آگے اس سے اس کے شاگردوں کو فیض پہنچے اور وہ آگے اس بات کو لے کر چڑھیں، لوگوں کو قرآن و سنت سکھائی جائے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں بعد میں بھی جتنے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. خواہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے آٹومیٹیکلی، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے. پہلے تو اتنا نہیں تھا لیکن اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ آن لائن ہی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کے اکاؤنٹ میں جہاں جہاں بھی آپ نے کوئی کام کیے ہوتے ہیں آن لائن جیسے کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ مختلف پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایریا میں مختلف جگہوں پہ، تو لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ میسج آ جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو بندہ فوت ہو جائے گا وہ اگلے جہان جا چکا ہے اور اس کا اپنا عمل ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے اندر وہ نیکیاں آتی جائیں گی اس کے اکاؤنٹ میں. اور اسی طرح تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ ہے نیک اولاد کی دعا، یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو نیک اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ مطلب اولاد ہے اور خود وہ آٹومیٹک وہ نیک بن جائے گی اور آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی. آج کے دور میں تو بہت زیادہ چیلنج بن چکا ہے یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. بچوں کو ان کے سامنے باتیں بتائیں تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو بچوں کو پہلے یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنانا پڑے گا اور اس کے لیے خود بھی نیک بننا پڑے گا. آپ کو ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جو بچے دیکھ کے اسے متاثر ہوں اور پھر وہ کریں. تو جب آپ فوت ہو جائیں گے پھر آپ کی اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے گی تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ وہ بھی آپ کو پہنچتی رہے گی. اسی طرح اور احادیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آپ کی اولاد آپ کی کمائی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی اچھا کام کرے وہ آپ کو نیکی اس کی پہنچتی رہے گی. اس کے لیے ایصال ثواب کی کوئی محفل برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی خاص طور پہ کوئی محفل بنانا پھر اس میں ایصال ثواب کا اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ یہ میں نے اتنا ثواب آپ کو جو ہے نا اس بندے کو ٹرانسفر کر دیا ہے، پلیز آپ نوٹ کر لیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے، یہاں تک کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کا جو ہے نا وفات ہو گئی اور اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، تو وہ فوت ہو گیا. تو اس کا بعد میں بیٹا پیدا ہوا اور مطلب وہ پھر بڑا ہوا اور جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کو عذاب ہو رہا تھا تو اس میں تخفیف ہوئی. تو اس نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا بیٹا تھا اور آج اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس وجہ سے تمہیں اس کا اجر ملا ہے. تو اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے اس کے لیے کوئی اسپیشل کچھ نہیں کرنا پڑتا. ایصال ثواب کے لیے وہ سارا وہ آٹومیٹیکلی، جیسے میں نے آٹومیٹک کی مثال سمجھائی ہے نا، اسی طرح وہ انسان کے اعمال نامے میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جو بھی اولاد نیک کام کرے گی تو وہ اس کو فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں جو ہم نے ایریاز پڑھے ہیں صدقہ جاریہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نا علم کے لیے بھی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد اپنی کو بھی نیک بنا کے ان کی دعائیں لینے کی بھی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.